ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین میں محمد رضوان مفتاحی اور آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ فرقانیہ FM میڈیا۔ ناظرین پارٹ نمبر 1 میں کل ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کے بچپن کے کچھ حالات مختصراً طور پر آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قریش کی ایک دانش مند اور دولت مند عورت تھی۔ اس نے اندازہ کر لیا تھا کہ جو علماء یہود و نصارہ جس نبی موعود کی پیشین گوئی کرتے ہیں ہو سکتا ہے یہ نبی وہی ہوں۔ تو ناظرین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آپ کی تمام اولادیں تھی سوائے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے۔ ناظرین پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی تو دوشنبہ کے دن 7 رمضان کو یا ایک قول کے مطابق 17 رمضان کو یا ایک قول کے مطابق 24 رمضان کو جب خسرو پرویز بادشاہ کے جلوس کا 20واں سال تھا تو آپ کو وہ دولت عظمی عطا ہوئی جو روز ازل سے آپ ہی کے لیے مقرر ہو چکی تھی۔ وہ دولت کون سی تھی؟ وہ دولت وہ تھی جس کے بارے میں حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے دعا مانگی اور جس کی بشارت حضرت مسیح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت سنائی۔ میرے معزز ناظرین یہ کیا تھی؟ یہ وہی تھی کہ حق تعالی شانہ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنایا اور پورے عالم کے لیے مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام آپ کے رسول بن جانے کے بعد آپ نے مکمل 23 سال تک بڑی مشقت بڑی شفقت اور جافشانی اور بڑی جفا کشی کے ساتھ رسالت کے فرائض کو انجام دیا۔ ناظرین اس درمیان میں آپ نے بڑی مشقتیں بڑی ایذائیں برداشت کی لیکن کبھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے، اللہ کے حکم سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، کبھی منہ نہ موڑا، کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ میرے معزز ناظرین وہ ایسا دور تھا جب چاروں طرف ابلیس کی حکومت تھی، یہود و نصارہ کی حکومت تھی اور عیسائی مجوسیوں کی حکومت تھی۔ سب لاپرواہ تھے اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کے احکام سے، سب لاپرواہ ہو چکے تھے، سب نے گناہوں کو کرنا ایک مشغلہ بنا لیا تھا۔ میرے محترم ناظرین عرب میں پہلے آپ کے زمانے میں ہی بھی آپ کے زمانے سے پہلے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دینا کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے اور نہ جانے کیسی برائیاں ان کے اندر موجود تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکایک اس دنیا کی کایا ہی پلٹ دی۔ آپ نے ایمان کی روشنی میں ایک ایسی جماعت تیار کی جو پورے عالم کے اندر جس کی مثال دنیا میں ملنی بہت مشکل ہے، اور اس جماعت نے پوری دنیا میں روشنی پھیلائی جس کا مشاہدہ آج ہم کر رہے ہیں۔ تو ناظرین میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی جماعت پوری دنیا میں پھیل گئی اور پوری دنیا میں آج جو ہمیں آپ نظر آ رہے ہیں یہ آپ بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ سب انہی جماعت کی بدولت ہے۔
میرے معزز ناظرین، نبوت کے بعد 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے، اور اس کے بعد آپ مدینہ منورہ ہجرت لے گئے۔ ہجرت کا واقعہ بھی بڑا طویل ہے اور یہاں اس کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ پھر اگلے پارٹ میں کسی دن انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو ہجرت کا واقعہ سنائیں گے۔ فی الحال اللہ کے نبی کی جو زندگی تھی، کس طرح پروان چڑھی، اس پر نظر ثانی فرماتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ مدینہ میں 10 برس آپ نے قیام کیا۔ ان 10 سالوں میں آپ نے 19 لڑائیاں بھی کافروں سے لڑی، معجزات کا ظہور ہوتا رہا۔ سب سے بڑا معجزہ ان میں قرآن کریم ہے، جس میں فصاحت اور بلاغت کا اعجاز بھی ہے اور قوت تاثیر کا اعجاز بھی ہے۔ میرے محترم ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا۔ نبوت کے 12 سال جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 51 سال 9 ماہ تھی، تو حق تعالیٰ نے آپ کو معراج عطا فرمائی اور آپ کو آسمانوں میں بلایا، جنت و دوزخ کی سیر کرائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آیات کریمہ کا مشاہدہ کرایا۔ میرے معزز ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اخلاق کریمہ کی کیفیت یہ تھی کہ تمام صحابہ میں ہر شخص یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لطف و عنایات وہ مجھی پر ہیں۔ آپ اس طرح پیش آتے تھے، ہر شخص سے الگ الگ، ایسا سمجھو جیسے صرف مجھی سے محبت کرتے ہیں اللہ کے نبی۔ تو یہ آپ کے اخلاق تھے۔ ہمیشہ غربا و مساکین، جو بھی نیچے درجے کے لوگ تھے یا پھر یتیموں کو آپ ترجیح دیتے تھے، آپ ان سے ان کی باز پرسی کرتے تھے۔ بیماروں کو اللہ تعالیٰ کے نبی، بیماروں کو بھی آپ بہت پیار دیتے تھے، ان سے بیمار پرسی کرتے تھے۔ جو بستر مرگ پر ہوتا تھا ان کے پاس جاتے اور اپنا چہرہ انور ان کے سامنے رکھتے، اور اگر ان کا انتقال ہو جاتا یا وہ گزر جاتے دنیا سے تو آپ ان کے ساتھ جنازے میں بھی شریک ہوتے، پھر جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ آپ سے گھر آتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تھا۔ کیا موت ہوگی وہ جو اللہ کے نبی کے چہرے کے سامنے آئی ہو۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یہ آتا ہے کہ 14ویں رات سے بھی زیادہ چمکتا تھا۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ، مجھے جب میری سوئنک ہو جاتی تھی تو میں اپنے محبوب کے چہرے سے اس سوئنک کو ڈھونڈ لیتی تھی، آپ کی روشنی سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چمکتے تھے، اور جس راستے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے اس راستے میں خوشبو ہو جاتی تھی، خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ آپ کی خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ یہاں کے حضور تشریف لے گئے ہیں۔ میرے معزز ناظرین، جب آپ کی عمر شریف 63 برس کی ہوئی اور ہجرت کا 11واں سال شروع ہوا، تو 12 ربیع الاول کو دوشنبہ کے دن بوقت چاش 14 دن بیمار ہو کر اس عالم فانی کو خیر بات کہہ گئے اور رفیق اعلیٰ جل مجدہ سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مختصر زندگی، بہت مختصر طور پر ہم نے اس کو بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اجمالاً بھی بیان کریں گے، لیکن فی الوقت ہم نے چھوٹی پارٹوں میں بنانے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختصر حالات جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، آپ حضرات ان کو بغور سماعت فرمائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی وہ کیا تھی کہ مسلمانوں، میرے عزیزوں، نماز کی حفاظت کرنا اور اپنی لونڈی اور غلاموں پر شفقت سے پیش آنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت تھی۔ تو میرے معزز ناظرین، آج کا قصہ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔
انشاءاللہ اس کے بعد ہم خلفائے راشدین حضرت ابو بکر، عمر، حضرت عثمان اور علی انشاءاللہ ان کا اجمالاً قصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور آپ حضرات سنیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ ہمیں ویڈیو کیسی لگی۔